سے سوال کرتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اور جواب دیا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ وان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ وان تؤمن بالبعث بعد الموت. یعنی 6 ارکان ایمان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بتایا کہ یہ ایمان ہے. اللہ عز و جل پر ایمان، اس کے ذات پر، ان کے صفات پر، ان کے حقوق پر، یہ سب ایمان اور خالص ایمان. دوسرے نمبر پر ایمان کا مختصر معنی یہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین بواسطہ وحی الہی، بواسطہ قرآن عزیز، بواسطہ محمد علیہ السلام کے صحیح احادیث جو بھی فرماتا ہے اگر خبر ہو تو ہمارا اس کے اوپر تصدیق ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. اگر امر ہو تو ہم اس کے تنفیذ کریں گے، اس کو نافذ کریں گے. خبر مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، پھر صراط ہے، اعمال کا وزن ہے. ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ملائک ہے لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کے واسطے سے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، اور اللہ کے رسول نے حدیث میں بھی، تو ہم اس کو نافذ کریں گے کیونکہ یہ عمل ہے. اللہ نے بھی حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث میں بھی حکم اقیموا الصلاۃ کا، تو ہم اس کو نافذ کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق، اپنے وقت پر اور خشوع و خضوع کے ساتھ، اس طریقے سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. صلوا کما رأیتمونی اصلی. صحیح بخاری میں رسول نے فرمایا نماز ایسا پڑھو جسے مجھے پڑھ کے دیکھنے ہو. ایسا نماز ہم نافذ کریں گے، پڑھیں گے. تو اللہ کے اوامر کو نافذ کرنا ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو کرنا. اور اللہ عز و جل کی اخبار، خبر، خواہ قرآن پاک کی شکل میں ہو، قرآن پاک کی صورت میں ہو، یا رسول کے فرمان کی صورت میں ہو، اس کو جو ہے تصدیق کرنا، اس میں اس پر ایمان لانا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان، ملائک پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، خیر اور شر کی کہ اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر اس پر ایمان، اور بعث بعد الموت یوم الآخرت پر ایمان. جس طرح سے ہم فاتحہ میں خزانے ہیں، ام القرآن، اس میں مالک یوم الدین، یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک رب العالمین. اس کے سامنے ہمیں جانا ہوگا، ادھر ہم نے حساب کتاب پیش کرنا ہوگا. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ بعث بعد الموت مالک یوم الدین، اس دن کے اوپر ایمان لانا تاکہ اس کے لیے آپ تیار رہیں. یہ دنیا تو جس طریقے سے ہمارے ساتھی عبد الرحمن صاحب نے کہا کہ تو پارچے کا وقت ہے، اس میں پارچہ کو حل کرنا ہے. اللہ عز و جل نے جو احکامات اور تعلیمات قرآن عزیز کی شکل میں، صحیح حدیث کی شکل میں بھیجا ہے، اس کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے ہمارے استاذوں نے، محمد طاہر اور غلام اللہ خان صاحب کے ہمارے قرآن استاذ تھے، 73-74 کی بات ہے، وہ لوگ کچھ حقوق قرآن عزیز کے بیان کرتے تھے. قرآن پاک کے نام ہی بہت ہے، اس قرآن پاک کے اندر ہے 153 نام. اتقان میں امام سیوطی نے ذکر کیا ہے اور سب قرآن سے لیا ہے. تو ہمارے استاد بھی ایسا ذکر کرتے تھے کہ قرآن پاک برہان ہے، نور ہے، حجت ہے، تبیان ہے. یہ مختلف نام قرآن پاک میں ہے. ساتھ میں یہ بیان فرماتے تھے کہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں. اور آج کل بہت سے علماء نے، مثلا ڈاکٹر صاحب نے بھی، اور جو بھی حق بات کہے غلط نہ ہو اس کا بیان کرنا ہمارے لیے جائز ہے، خواہ وہ شیطان کیا ہو. اگر شیطان بھی صحیح بات کہے تو ہم اس کا بیان کرنا مجمع میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے حق بات بیان کرنا. وہ 5 حقوق کیا ہے؟ بولتے اللہ کے کلام کا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا کلام، اس کا تفسیر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے. اللہ کے کلام کا حقوق سب سے پہلے ایک مقدس کتاب کی حیثیت سے اس پر ایمان لانا، یہ علم کی روشنیاں ہیں. اللہ کی کلام ایک مقدس کتاب کی حیثیت کی آسمانی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا جیسا ایمان لانے کا حق ہے. دوسرے نمبر پر اس مقدس کتاب کی تلاوت کرنا جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے. تو میں نے آپ کو اشارتاً بتایا
تلاوت کا مقصد یہ ہوتا ہے، قرآن میں فرماتے ہیں قرآن پاک میں یتلونہ حق تلاوت ہی، اس قرآن پاک کا تلاوت کی جائے جو حق سے تلاوت تھا، یعنی اس عمل کی نیت سے اور ٹہر کر صحیح لفظ ادا کر کے، جس نے ماشاءاللہ قاریشوں نے بہترین ماشاءاللہ تلاوت کیا، ایسا صحیح لفظ ادا کرنا، پھر اس نیت سے کہ اس کو سمجھے، کیونکہ بغیر اگر ہم بالکل 24 گھنٹے یہ تلاوت کرتے رہے، مثلا ہمارا اس ملک کا قانون ہے، ہر ملک میں ایسا قانون ہوتا ہے کہ لال اشارے پر جانا یہ ممنوع ہے، حرام ہے، ہم اس کو گردان کرتے رہے اور پھر جب ہم گاڑی میں جاتے تیرتے ہیں تو ہم ٹھہرتے نہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے قانون ہے، وحی الہی ہے، تعلیمات ربانی ہے، اس میں ہمارے لیے ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک تعلیم ہے رب کی طرف سے، اس پر سمجھنا یہ لازمی ہے۔ تو تلاوت کا معنی ہے کہ سمجھنے کی نیت سے اس کو بڑے حق تلاوت کے ساتھ اور پڑھانا۔ اور دوسرے نمبر پر تدبر، قرآن پاک میں سب قرآن پاک سے یاد ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے ہیں قرآن پاک کا، قرآن میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں حاصل کرتے ہیں۔ قرآن میں تدبر کرنا، قرآن کا سمجھنا، اس کی گہرائی میں جانا، تلاوت میں صرف لفظ کا معنی سمجھنا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن تدبر پھر اور گہرائی میں جانا، اور قرآن پاک میں جتنا بھی گہرائی میں جائے تو اس کے معنی نکلتے ہیں۔ خلیل الرحمن میں مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرآن عزیز میں آپ سورۃ فاتحہ کی تفسیر پڑھیں، الرحمن کے کتنے بہترین تفسیر سے ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جتنا بھی زیادہ گہرائی میں جائے تمام تفاسیر کو پڑھیں، تمام حدیث کو جمع کریں، جتنا گہرائی میں جائیں گے اس میں آپ کو جو ہے موتیاں ملیں گی، آپ کو جو ہے بہترین قیمتی جو ہے زمین جو ہے موتیاں ملیں گی اس قرآن عزیز سے۔ تیسرے نمبر پر قرآن پاک میں تدبر کرنا، جیسا تدبر کرنے کا حق ہے، افلا تدبرون القرآن ولا قلوب اقفالها۔ چوتھے نمبر پر اس قرآن پاک کو نافذ کرنا، ہمارا طاقت ہم اپنے طاقت کے مطابق، اگر اسلامی حاکم و اسلامی خلیفہ ہو اپنے طاقت کے مطابق، قرآن پاک میں یہ صورت مائدہ میں بھی ہے اور مختلف صورتوں میں ہے، یہود اور نصارہ کے بارے میں کہ حتیٰ تقیموا التوراۃ، ہمارے لیے بھی ہے کہ جب تک تم اس کتاب منزل من اللہ کو، قرآن پاک کو قائم نہ کریں، قائم سے قرآن یہاں پر نافذ کرنا، قائم کرنا، اس کو کڑا کرنا، تاکہ قرآن پاک جدھر ہو اس کے مطابق عمل کی جائے، اس کے مطابق جو ہے تعلیمات جو ہے آپ جو ہے پھیلائیں، نافذ کرنا قرآن پاک کا چوتھا حق ہے اس قرآن پاک کا۔ اب قرآن پاک میں ہے کہ زنا نہیں کرنا، ہم ہر ایک شخص کے اوپر لازم ہے کہ اس زنا کا حکم قرآن ہے ولا تقربوا الزنا، کہ ہم زنا نہ کرنا اپنے اوپر نافذ کرنا، ان سے دور رہے، قرآن فرمایا ولا تقربوا الزنا، جھوٹ سے دور رہے، قرآن پاک پہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو قرآن پاک کا نافذ کرنا جیسا نافذ کرنے کا حق ہے، چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق قرآن عزیز کا، اس کا تبیین ہے، اس کا بلاغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں 2 جگہ آیا، سورۃ النحل میں فرمایا انا انزلنا الیک الذکر، رب العالمین فرماتے ہیں کہ قرآن ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے، یہ میرے نازل کے تیرے طرف، کس کے لیے؟ لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ اس کو آپ کھول کر بیان کریں لوگوں کو، کیونکہ اس کے وجہ سے لوگ اندھیروں سے، شرک اور کفر کے اندھیروں سے، قبر پرستی کے اندھیروں سے، جمہوریت کے اندھیروں سے، شخصیت پرستی تقلید کے اندھیروں سے نکل کر توحید کی طرف آئے۔ یہ قرآن پاک کا تبیین اور تبلیغ اللہ کے رسول پر فرض تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آتا ہے، تو قیامت تک ہر امتی کا، ہر جو ہے ایک مسلم کا یہ فرض ہے کہ دوسروں تک قرآن پاک کو پہنچائے اور اس کو بیان کرے، اس کا تعلیم دے، اس کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کو بولتے ہیں تبیین اور تبلیغ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آخری خطبہ میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جتنے حاضرین ہیں آپ یہ دین جو میرے تم لوگوں تک پہنچا، 3 دفعہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ
تم جو ہے اس پر گواہ ہیں کہ میں نے دین تمہارا اس آپ کے بندوں تک پہنچایا. 3 دفعہ شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، آپ یہ جتنے حاضرین ہیں یہ غائبین تک دین پہنچائے. تو اس قرآن پاک کا اور اس کے شرح رسول اللہ کا صحیح حدیث یعنی دین اسلام، اس کا پہنچانا ہر امتی کا، ہر مسلم کا یہ فریضہ ہے. اور جس طریقے سے خطبے میں جناب قاری عبدالواجد صاحب نے بھی آیات جو ہے تلاوت کی فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ہے تبیین اور تبلیغ. وَهَٰذِهِ سَبِيلِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے. وَهَٰذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، میں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ. یہ خود ساختہ تبلیغوں کا بغیر حجت کے ایک بزرگ نے فرمایا، رفاعی صاحب نے فرمایا، فلان صاحب نے فرمایا، فیضان سنت سے یا اس پہ زرقانی سے ایک بزرگ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں. اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد پھر آپ کا فلان عالم نے کہا ہے مشکل نہیں. لیکن سب سے پہلے اپنے بات کے لیے جو آپ بیان کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے سامنے دلیل دے قرآن عزیز سے، دلیل دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس نے فرمایا علی بصیرت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ومن اتبعنی، میرا بھی کام ہے، میں بھی دعوت کا کام کرتا ہوں، یہ بھی میرا منصب ہے، میرا ڈیوٹی ہے. اور جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں، جو میرے جو ہے متبع ہے، اللہ کے رسول کے متبع، وہ اس دین کو لوگوں تک پہنچائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء نے کوئی میراث نہیں چھوڑا درہم اور دینار کا. انبیاء نے علم چھوڑا ہے، علم شرعی نے قرآن. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑا ہے؟ قرآن پاک. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت صحیح مسلم میں ہے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک اللہ کا کتاب کہ اس کو نہیں چھوڑو، اس پر عمل کرو. دوسرا میرا اہل بیت، اس کا احترام کرو، اس کی بے حرمتی نہیں کرنا. اور مصدرک حاکم میں ترکت فیکم شیئا ما تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہے، لن کا تاکید کے رہے، لن عربی کا قانون ہے کہ اس میں امکان نہیں ہے گمراہی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ترکت فیکم شیئا، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ما تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک تم اس دونوں پر عمل کرتے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنت، اللہ کی عز و جل کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب. تو یہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علم جو قرآن عزیز میں ہے، جو صحیح حدیث میں ہے، اس کا سیکھنا سکھانا لازم ہے ہر مسلم پر. کیا حدیث ہے؟ بعض لوگ اس میں مسلمہ کا لفظ زیادہ کرتے ہیں، مسلم کافی ہے، اس میں مسلمہ خود بخود داخل ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، صحیح سند کے ساتھ جامع صغیر میں یہ صحیح حدیث کہ علم کا شرعی کا حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے ہر مسلم پر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہماری طرف سے نہیں. اس لیے قرآن پاک کا پہنچانا دوسروں تک اور اس کا تبلیغ یہ کام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سورۃ مائدہ میں 71 نمبر آیات رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے اللہ فرماتے ہیں رسول کو، اے رسول پہنچا دیجئے جو تمہارے اوپر نازل ہو چکا ہے. اور الحمدللہ ہمارے مسلموں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں قرآن پاک اور صحیح حدیث شرعی دین یہی تھا، وحی الہی یہی تھا. قرآن پاک اور صحیح حدیث کے شکل میں اس کو دین اسلام کہتے ہیں. اس میں دین اسلام کامل ہوا تھا سورۃ مائدہ کی آیات کے مطابق، اور یہی دین خالص بھی ہے. اس دین پر جو ہے عمل کرنا، اس کا پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیوٹی تھا. یا رسول بلغ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تبلیغ آپ ہر امتی کا کام ہے قیامت تک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہے علم شرعی کا سیکھنے والا، سکھانے والا، یہ
اصل میں وارث یہ انبیاء علیہ السلام، اور نبی کے دینار و درہم نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا میراث علم ہوتا ہے، علم میں قرآن اور صحیح حدیث، یہ میراث نبوت ہے، نبوت کا میراث علم شرعی ہے، قرآن عزیز سے حدیث کا سیکھنا، سکھانا، دوسروں تک پہنچانا، اس پر عمل کرنا، یہی مسلم کا کام ہے اور یہی مسلم کا فریضہ ہے۔ وقت ختم ہوا، اللہ عز و جل ہم کو علم شریع سیکھنے سکھانے کا توفیق دے، اللہ رب العالمین ہر ایک مسلم کی توفیق دے کہ خود بھی ایسا نہ کہے کہ میں بوڑھا ہوں، نہیں، علم سیکھ کے بچپن سے، چھوٹے پن سے لے کر لحد تک ہر وقت میں علم سیکھنا سکھانا یہ مسلم کا کام ہے، اور الحمدللہ یہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ آپ لوگوں کی سعادت ہے کہ آپ لوگوں نے بچے ادھر بھیجے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس شاخ والے کو اور ہر مسلم کی شاخ کو اللہ توفیق دے، ایسے مدرسے قائم کرے، اس مدرسے کو اللہ رب العالمین جو ہے قائم رکھے، اس کو جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے تو تقویت دے، اور آپ سب سے یہ بھی گزارش ہے اس کی تقویت میں مالی بھی اور ہر لحاظ سے بچوں کے جمع کرنے کے لحاظ سے بھی تعاون کریں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو علم سے حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔